السلام علیکم ناظرین، میں ملک شفقت علی۔ تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہوں گے امیر تحریک ختم نبوت مولانا مفتی منیر احمد صاحب۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے جو سوالات سوشل میڈیا پر ہمیں موصول ہوئے ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے، وہ بھی شامل کریں گے۔ مولانا مفتی منیر احمد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ تو چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ قربانی کے ایام میں رات کے وقت قربانی کا جانور ذبح کرنا کیسا ہے؟ جی محترم جناب ملک شفقت صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس دینی اور ایک عبادت کے حوالے سے جو ایام ہیں ان کے اس پروگرام کے حوالے سے مجھے بھی اس میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ قبول فرمائے۔ آپ کا سوال کہ قربانی کے جانور کو رات کے وقت ذبح کرنا، اس کا حکم یہ ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 کی مغرب تک ہے، مکمل وقت۔ اور شہروں کے اندر عید کی پہلے دن عید کی نماز کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے، یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا۔ دیہات میں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں نماز چونکہ نہیں ہوتی تو صبح صادق کے بعد بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 جب چاہے قربانی ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ دن کو کیا جائے، جانور کو ذبح کرنا اور قربانی کرنا دن کے وقت یہ عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ رات کو بھی کو کر لے گا تو بالکل درست ہے، کہ قربانی میں کوئی نقص، کوئی کمی کوتاہی نہیں رہے گی۔ صرف اس لیے دن کو بہتر ہے کہ رات کے وقت اندھیرا ہونے کی وجہ سے خدشہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے ذبح کرنے میں یا کسی اور معاملے میں کہ جو نقصان کا باعث، اس لیے دن کے وقت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جی ٹھیک ہوئے۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں۔ جی، یہ عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ قربانی کا جانور جو جب ذبح کر کے آپ نے اپنے حصے کا گوشت اپنے گھر منتقل کر لیا، بڑے حصے میں جیسے 7 افراد ہوتے ہیں تو وہاں سے اپنا حصہ لے کر آ گئے، یا چھوٹے جانور میں بنو کے جب اس کو تیار کر لیا تو اب افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ غربا جو مساکین ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے، ایک اپنے عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں ان میں بطور ہدیے کے تقسیم کر دیا جائے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر اپنے بچوں میں کھانے پینے میں استعمال کر لیا جائے۔ یہ افضل اور بہتر ہے، یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سارا ہی تقسیم کر دیتا ہے اپنے عزیزوں میں یا غربا مساکین میں، یا سارا ہی کوئی اپنے گھر خود کھا لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، تو اس میں بھی قربانی بالکل ٹھیک ہوگی۔ قربانی میں کوئی عیب اس کو نہیں کہیں گے، جائز یہ بھی ہے، ناجائز نہیں کہیں گے اس کو۔ بہتر وہ یہ جو میں نے پہلے عرض کر دی۔ جی ٹھیک ہوئے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک آدمی قربانی کا جانور خریدنے کے بعد انتقال کر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ سوال کو دہرائیں گے ذرا؟ جی، اگر ایک آدمی قربانی کا جانور خریدنے کے بعد انتقال کر جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی قربانی کا جانور خریدا تھا لیکن ابھی نوبت نہیں آئی کہ اس کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ جی بالکل۔ تو اس جانور کا حکم یہ ہے کہ یہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی اس کے مالک وہ ہو جائیں گے جو اس کے شرعی وارث ہیں۔ تو وہ اگر عاقل بالغ ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے مرحوم اس عزیز کی طرف سے جو مورث تھا، جو ان کا بڑا تھا، جس کا وہ جانور تھا، اس کی قربانی کر دیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، منتقل ہو جائے گی اس کی ملک ورثاء کی طرف، ان کی مرضی پر ہوگا، اس پہ قربانی کر دیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ بیچ کر وہ پیسے اس کے اپنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو بھی ان کے حصے بنتے ہیں؟ جی، بیچ کر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اچھا نہیں ہے ایسے، کیونکہ اگر جانور خریدا ہوا تھا قربانی کی نیت سے اور قربانی کے ایام تھے تو بہتر یہ ہے کہ یہ اس کی قربانی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عام آمدنی والے شخص کے ساتھ قربانی کا کیا حکم ہے؟ یعنی بطور حصے دار شریک ہونے کا؟ جی بالکل۔ اگر ایک آدمی یا اس نے غیر طریقے سے آمدنی حاصل کی ہے، جو بھی پیسے کیے ہیں وہ اپنا حصہ ڈال دیتا ہے جانور میں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی، اگر اس کا زیادہ تر اکثر حصہ مال کا آمدنی کا جو حرام ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہے اس کا، تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ قربانی ٹھیک نہیں ہوگی، باقی افراد کی بھی، اس کی اپنی بھی قربانی ٹھیک یوں سمجھو کہ ضابطے کے مطابق نہیں ہے۔
جب لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے فضائل اور ثواب کے وہ درجات جو قرآن و حدیث میں بیان کیے کہ وہ بھی حاصل نہیں ہوتے. اگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایک بندہ ویسے چھپا ہوا ہے، یعنی کہ چھپ کے کام کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پھر ظاہر ہے اس کا وہ حکم نہیں ہوگا، پھر وہ نیت پہ بات چلی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، ایصال ثواب کی نیت سے مردوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو قربانی اپنے مرحوم والدین یا اور اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے کرنے والا بندہ ہو، وہ اپنی قربانی بھی کر رہا ہو. اگر وہ اپنی قربانی نہیں کر رہا اور صرف اپنے مرحوم عزیزوں کی طرف سے کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. اپنی قربانی کر رہا ہو، پھر اس کے ساتھ وہ اپنے والدین ہیں اور عزیز و اقارب ہیں، یا حضور علیہ السلام کی طرف سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، تو یہ بہت فضیلت کی چیزیں کرنی چاہیے اگر ہمت ہو، گنجائش ہو تو. لیکن اپنی قربانی کرنا پہلے ضروری ہے. اپنی قربانی چھوڑ کر صرف اصال ثواب کی نیت سے ان کے لیے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. جی ٹھیک ہو. حاملہ جانور کی قربانی کی ممانعت کس درجے کی ہے؟ جی حاملہ جانور کی قربانی ممنوع تو نہیں ہے، لیکن اگر پہلے سے معلوم ہو تو اس جانور کو قربانی کے لیے متعین کرنا ہی مناسب نہیں ہے. یعنی اگر پہلے سے ایک بندے کو معلوم ہے کہ یہ بکری یا یہ گائے بھینس یا اونٹنی حاملہ ہے تو اس کو قربانی کے لیے متعین کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر اتفاق سے بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چل سکا، اور جب ذبح کیا تو پتہ چلا کہ حاملہ تھی وہ جو جانور تھا، تو پھر اگر ذبح کے وقت اس کے پیٹ سے کوئی بچہ وغیرہ نکل آئے تو اگر وہ زندہ ہو تو اس کو بھی ذبح کر لینا چاہیے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس کو ایسے پھینک دینا چاہیے. اس کو کھانا ٹھیک نہیں ہوگا، اور قربانی میں کوئی عیب نہیں ہے. اس صورت میں قربانی بالکل درست ہے، کوئی اس میں کراہت یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، قربانی بالکل درست ہوگی. ٹھیک ہو گیا. عید کے دن عقیقہ کرنے اور قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں. جی قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں. فرض کریں بڑے جانور میں 2-3 حصے قربانی کے رکھے ہوئے ہیں اور 2-3-4 کم و بیش اس میں عقیقے کے اگر اسے رکھ لیے جائیں گے تو یہ بھی درست ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ عقیقہ بھی قربانی کے جانور میں اکٹھے ہو سکتا ہے، بالکل درست ہے. کیا صرف گھر کے ذمہ دار پر ہی قربانی واجب ہے یا دوسرے افراد بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے ماشاءاللہ یہ کیا ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا بھی چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ اصل یہ کہ قربانی واجب کس پر ہے شرعی طور پر. قربانی صرف گھر کے ذمہ دار پر لازم نہیں ہے، قربانی شرعی طور پر واجب ہے ہر صاحب نصاب شخص پر، جو مرد ہو عورت ہو. ایک گھر میں بعض اوقات سارے افراد جو ہوتے ہیں 2-4 ہیں 5-6 ہیں، سارے بعض اوقات صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ غریب گھر ہے، کسی پر بھی واجب نہیں ہے، کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے تو کسی پر واجب نہیں ہوگی. صاحب نصاب کون ہے یہ بھی میں عرض کر دوں. صاحب نصاب شخص وہ ہوتا ہے جس آدمی کی ملک میں اپنی ضروریات سے زائد نقد پیسے یا سونا یا چاندی یا 52 تولے 52.5 تولے چاندی کی ملکیت کے برابر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو ضروریات میں نہیں آتی. ضروریات سے زائد کپڑے موجود ہوں، زمین موجود ہو، دکان کا سامان موجود ہے، کوئی برتن رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز جو ضروریات میں شمار نہیں ہوتی، انسانی ضروریات میں شمار نہیں ہوتی، ایسی چیز موجود ہے اس آدمی کی ملک میں اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے. جس آدمی کی ملک میں اتنا مال موجود ہوگا، اتنی چیز اتنا سامان موجود ہوگا، اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. ایک فرد ہو تو ایک پر واجب ہے، گھر میں 2-4-5-6 افراد ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہوگا. جی ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، کون سی خامیاں جانور خریدنے سے پہلے دیکھنی چاہیے؟ جی پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کے جانور کی عمر جو ہے وہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں دندہ ہونا، بکرے میں بھی اور بڑے اس میں گائے بھینس میں بھی. ایک تو یہ اہم بات ہے کہ بکرا اور دمبا ان کے لیے عمر ہے جو شرعی طور پر وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 1 سال کی عمر ہونا ضروری ہے، اور گائے بھینس 2 سال کی عمر ہونا ان کی ضروری ہے، اور اونٹنی 5 سال کی عمر ہونا ان کی ضروری ہے. دندہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور 1 سال کا یا 2 سال کا پورا ہو چکا ہے. بکرا بکری 1 سال کے ہو جاتے ہیں تو دندے ہو جاتے ہیں، اور گائے بھینس 2 سال کے ہو جاتے ہیں تو دندے ہو جاتے ہیں. یہ صرف ایک علامت ہے.
باقی جو عیوب جو ہے نا، میں اگر اصول بتاؤں تو وہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایسے عیوب جو عرف عام میں جانور میں عیب شمار ہوتے ہیں، وہ عیب قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے. فرض کریں اس کے تھن خراب ہیں، ان میں سے دودھ نہیں آتا، دم کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں یا ہے نہیں سرے سے کان، یا سینگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ جڑ سے اکھڑ گیا، اندر کا گودا بھی ٹوٹ گیا ہے، یا اتنا لنگڑا ہے کہ ایک پاؤں جو ہے جانور زمین پر لگاتا ہی نہیں ہے، یا خارش یا اور کوئی ایسا مرض جو اس کی گوشت تک اس کا اثر سرایت کر گیا ہے. ویسے جانور، یہ میں نے چند ایک بطور مثال کے ذکر کیے، باقی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر کسی جانور میں کوئی ایسی بات، ایسا عیب ہو تو اپنے کسی جاننے والے مستند مفتی سے وہ بات بتا کر، وہ تفصیل بتا کر، مسئلہ پوچھ کر پھر اس کی قربانی کرنی چاہیے. اچھا مولانا صاحب، کچھ جانور ہوتے ہیں دوسرے جانوروں سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، جیسے بکرا ہے، اس کے سینگ، کچھ بکرے ہوتے ہیں ان کے سینگ بالکل نہیں ہوتے، کچھ کے لمبے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ یہ سینگ کے حوالے سے یہ تفصیل ہے کہ سینگ بکرے کے یا جانور کے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اگر نہ بھی ہوں، بالکل بعض جانوروں کے بالکل سرے سے ہوتے ہی نہیں ہے تو یہ عیب شمار نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے، ہوں گے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہ ہوں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر سینگ تھا پھر ٹوٹ گیا تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اوپر کا ایک جو کور سا ہوتا ہے، اوپر والا خول کور ہوتا ہے، اگر سے وہ اتر گیا، اندر جو مغز ہوتا ہے وہ ٹھیک کھڑا ہے تو یہ عیب نہیں ہے، یہ قربانی ٹھیک ہوگی اس کی. اور اگر اندر کا وہ مغز اور وہ جو گودا ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اکھڑ گیا ہے تو پھر یہ عیب شمار ہوگا، پھر یہ قربانی اس کی ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیا عید الاضحیٰ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی، عید الاضحیٰ کا دن اور 3 دن اس کے بعد، جی اس کے ساتھ میں بلکہ پوری بات ذکر کر دوں، سال بھر میں، پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، اللہ رسول کی طرف سے منع کیا گیا، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا. ایک عید الفطر کا دن ہوتا ہے، یعنی رمضان شریف کے بعد جو عید ہوتی ہے، پہلا دن عید کا دن، اس دن بھی کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے تو اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اور 4 دن یہ ہوتے ہیں، ایک 10 ذی الحجہ کا اور 3 دن اس کے بعد والے 11 12 13، یہ 4 دن اکٹھے ہیں، 5واں دن وہ عید الفطر کا. ان مجموعی طور پر 5 دنوں میں کوئی بھی روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ یہ دن اللہ کی طرف سے انعام کے اور اس کی ضیافت، بندوں کے لیے مہمانی کے دن ہے. جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی ضیافت سے وہ منہ موڑ رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، روگردانی کر رہا ہے، تو روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے ان دنوں میں، کسی قسم کا روزہ نہیں رکھ سکتے. جی ٹھیک. اچھا مولانا صاحب، اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ جی، جانور کی جو اوجڑی ہوتی ہے یہ حلال ہے، کوئی اس میں کراہت بالکل نہیں ہے. صرف طبی طور پر بعض لوگ، کیونکہ اس کے اندر ایک جانور کے، کیونکہ میدا جس کو ہم کہتے ہیں نا، جی جو جاندار کے جسم کے اندر ایک میدا اللہ نے بنایا جو غذا کو ہضم کرتا ہے، تو وہ جو غذا جانور کھاتا ہے تو اس میں جا کر بعض اوقات اس میں ظاہر ہے جب اس کو کاٹتے ہیں تو اس میں سے بو وغیرہ اٹھتی ہے اور وہ اس غذا کے اندر وہ ہاضمے کی جگہ ہوتی ہے، تو اس کو طبعاً یوں سمجھے کہ بعض لوگ مکروہ سمجھ، یعنی طبی طور پر کراہت کرتے ہیں اس کی بدبو وغیرہ کی وجہ سے جب وہ کھولتے ہیں تو اس کو. باقی جب اس کو دھو کر اس کی صاف کر لیا گیا اور اس کی بالکل صفائی ہو گئی ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے شرعاً، بالکل ٹھیک ہے، کھا سکتے ہیں، حلال ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں حلال جانور کی جو مکروہ تحریمی ہے، یعنی ان کو کھانا ٹھیک نہیں ہے. وہ اس کے جو بہنے والا ایک خون ہوتا ہے، بہنے والا خون جو ذبح کرتے وقت بہتے ہوئے خون ہوتا ہے وہ حلال، وہ بالکل مردار ہے، نجس ہے، وہ اس کو کسی بھی طرح استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور ایک جو مذکر جانور کے وہ خصیتین جو ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں کھا سکتے، اور اسی طرح مذکر مؤنث کی جو پیشاب کا مقام ہوتا ہے یہ بھی ہے، اور ایک اور چیز ہے جس کو حدود کہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. باقی تمام اس کے اجزاء حلال. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، پروگرام کے لاسٹ پہ آپ عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی، میں یہ گزارش کروں گا تمام امت مسلمہ سے، ہمارے جو احباب ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، کہ یہ عید قربان بڑی عید کہلاتی ہے اور بڑی فضیلت کی حامل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ہمارے نبی پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. ہم اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں جو ہمارے بت پالے ہوئے ہم نے، ضد کا، انا کا، حسد کا،
आपस की जो है रंजिशों का, आपस की जो रिश्तेदारों में जो एक दूरियां हैं, आजकल बड़े मुआशरे में इख्तलाफात हैं, जायदाद के झगड़े हैं, लेन देन के झगड़े हैं, बाकी आपस में घरों में इख्तलाफात हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं लेकिन इन्हीं जाती मामलात की वजह से उलझे हुए हैं, बोल चाल छोड़े हुए हैं, आना जाना बंद है, कता ताल्कियां की हुई हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे अपने जानवर कुर्बान करते हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह और उसके हबीब की रजामंदी हासिल करने के लिए, ऐसे अल्लाह के और अल्लाह के हबीब की रजामंदी के लिए अपनी ये अना भी कुर्बान करें। अपना ये जो असबियत का बुत है, जिद दिल में लगी हुई है और इस किस्म के मामलात जो हैं इनको भी कुर्बान कर दें और पहल करके अपने सिला रहमी करें, अपने जो कता ताल्की के मामलात इनको खत्म कर दें, सिर्फ अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए अपने इख्तिलाफात भुला दें, अपने आप को जो है वो सिला रहमी के साथ, हुस्न सलूक के साथ जो मुआशरे के इन अफराद में अपने साथ जोड़ कर रखें, मिला कर रखें और जहां तक हो सके नफरतें और जो अदावतें और जो दूरियां हैं, इख्तलाफातें, इनको मिटाकर मोहब्बतें, सिला रहमी और ताल्लुकात को बहाल करने का जज्बा लेकर मुआशरे में काम करें। हमारे मुआशरे को इसकी बड़ी जरूरत है। मैं ईद के हवाले से ये पैगाम देना जी ठीक हो गया। जो देना चाहता था। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी मौलाना मुफ्ती मनीर अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।